دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو. کیا ہو؟ عالم. جاہل کبھی پیر نہیں ہوگا. بابا جی بیٹے مریدوں کے ساتھ اذان ہو رہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ بابا جی بیٹے عصر کا وقت نکل گیا، مغرب کا وقت نکل گیا، عشاء کا وقت نکل گیا، عشاء کے بعد ذکر ہو رہا، بھائی مجلس میں ذکر ہو رہا، اللہ اللہ. لوگ بولے بھائی بابا جی نے کیا ذکر پھیلایا، کیا لوگوں کے دلوں میں ذکر کو اجاگر کیا. میں کہا وہ 3 نماز فرض دعوت چھوڑ کر بیٹھ گیا، اللہ کو تو سجدہ کیا نہیں. کیا رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ ذکر الہی نہیں؟ کیا سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا یہ ذکر الہی نہیں؟ کہ قیام میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ذکر الہی نہیں؟ تو جو فرض ذکر تھا پاپا نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو ایکسٹرا عبادتیں ہیں ان کو دنیا بھر میں عام کر رہا ہے. تو بتاؤ ایسا جاہل کبھی پیر نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا عالم ہوگا وہ، اگر پیر ہوگا تو عالم ضرور ہوگا، جاہل پیر نہیں ہو سکتا. کا تیسری شرط کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، صغیرہ گناہوں سے بچتا ہو. تو بابا جی مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں، بابا جی مریدوں کے ساتھ بیٹھ کر فلم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، بابا جی مریدوں کے سامنے نہیں، مریدوں سے سود کا لین دین کر رہے ہیں. اور فرمائے اور لوگ کہے بھائی یہ دین ہے، یہ شریعت ہے. تو فرماتے اعلیٰ حضرت جو پیر ہوگا وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچے گا، صغیرہ گناہوں سے بھی بچے گا. جو پیر ہو کے گناہوں سے نہ بچ رہا ہو، اپنے مریدوں کو کیا گناہوں سے بچائے گا؟ جسے پتہ ہی نہ ہو کہ میرے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وہ کیا اپنے مریدوں کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا وہ جو پیر ہے عالم بھی ہو، اور جو پیر ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہو، صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہو. اور امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان پیروں کی شرط کو لکھنے کے بعد بیان فرما دیتے ہیں کہ جو پیر ہوتا ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں ایسا مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی نگاہوں میں وہ تاثیر عطا فرماتا ہے. جو واقعی ولی ہوتا ہے اس کے ہاتھوں میں وہ برکتیں عطا فرماتا ہے. جو واقعی ولی ہوتا ہے، واقعی پیر ہوتا ہے، اس کی صحبتوں میں ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ اس کی صحبت میں اگر کوئی بے نمازی آتا ہے تو اس ولی کی نگاہیں کرم سے 5 وقت نمازی بھی بن جایا کرتا ہے. اس ولی کی صحبت میں اگر کوئی جھوٹ بولنے والا آتا ہے تو ولی کے نگاہیں کرم سے وہ 5 وقت نماز پڑھنے کے ساتھ قرآن پڑھنے والا بھی ہو جایا کرتا ہے. اس ولی کی صحبت میں اگر کوئی والدین کا نافرمان آتا ہے تو ولی کی برکت سے وہ ماں باپ کا فرما بردار بن جایا کرتا ہے. ارے فرماتے اس کے ہاتھ میں تو ایسی برکت ہوتی ہے کہ وہ جب ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو دنیا کے غموں سے بھی بچا لیتا ہے، حشر کے غموں سے بھی بچا لیا. یہ ولی بھائی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے جن کو بتا دیا بھائی یہ لوگ ہیں کہ وہ فاسق معلم نہ ہو، کبیرہ صغیرہ گناہ نہیں کرتا ہو، وہ عالم دین ہو، اس کا سلسلہ نسب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہو. فرماتے یہ لوگ ہیں ان کو پیر بنانا ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا. یہ بابا جس کو بیچاروں کو حلال حرام کا تمیز کا نہیں پتا، جسے اپنے ستر عورت کا نہیں پتا، جسے یہ نہیں پتا کہ صفائی نشیمانے میں نہانا بھی چاہیے، جمعے کو نہ لو، ہفتے میں 1 دن نہ لو، بابا پسڑ رہے ہیں. اور ہم انہیں مانتے ہیں کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، ہمارے ولی اللہ میرا دل دوستوں آپ میں سے کوئی بھی ایسے شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یاد رکھیے گا پہلے میرے لیے قرآن اور حدیث، پھر میرے لیے سب کچھ. اگر بابا قرآن حدیث پر چلتا ہے، عمل کرتا ہے، میرے سر کا تاج ہے. اور اگر قرآن حدیث کی مخالفت کرتا ہے تو میرے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے. اگر قرآن حدیث کو جو اللہ کا قرآن ہی نہ مان رہا ہو، اللہ کے قرآن پر ہی عمل نہ کر رہا ہو، وہ مجھے کیا جنت کے اندر لے کر کے جائے گا؟ تو آپ میں سے اگر کوئی ایسے ڈھونگی باباؤں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے تو خدا رمضان ان کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا لیجیے. اور آپ کو پتا ہے کہ نہیں یار میرے پیر صاحب کے اندر تو یہ شرائط پائی جاتی ہے، میرے پیر صاحب تو عالم بھی ہے، پیر صاحب گناہوں سے بھی بچتے ہیں، پیر صاحب اچھے کام بھی کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کے پیر صاحب میرے سر کے تاج ہوئے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہاں آج مجھے پتا چلا پیر صاحب 4 انگلیاں پہنتے ہیں، پیر صاحب 2 انگلیاں پہنتے ہو، بھائی مرد کے لیے جائز نہیں ہے. پیر صاحب سونے کی انگوٹھی پہنتے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے. صرف چاندی علاوہ بس یہ شریعت ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے. کسی مفتی صاحب سے پوچھے چاندی پہنے گا مگر سونا بھی جائز نہیں ہے. اور آپ کو پتا پیر صاحب سونے کی چین پہنتے، پیر صاحب سونے کی انگوٹھی پہنتے. تو بتائیے سب نے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے لیے جو چیز ناجائز ہے میں وہ کر رہا ہوں تو آپ کو مجھے کیا بچائے گا؟ تو میرا دل دوستو جو واقعی پیر ہیں، جن میں پیر کی شرائط پائی جاتی ہیں، جو
واقعی ولی اللہ ہے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض سے ہمارے دونوں جہاں میں بیڑا پار لگائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کرم ایسا فرمائے کہ جب حشر کے اندر عذاب قبر قریب آ رہا ہو تو میرے پیر کے فیض سے وہ عذاب قبر بھی دور ہو جائے. حشر کے میدان میں میرا پیر مجھے پہچان کے ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے کے چلے جائے. تو ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم نے جس کو پیر مانا ہے وہ امام الاولیاء سلطان الاولیاء پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور سیادت دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جو اپنے مریدوں کو نہ یہاں تنہا چھوڑتے ہیں نہ حشر کے میدان میں تنہا چھوڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تمام اولیاء کرام سے محبت